بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کے سبق نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے، جس میں کتاب میں موجود فصلوں میں سے پہلی فصل کا آغاز کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام۔ یہ ذرا تھوڑا سا لینتھی سبق ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلے لفظ سے بات شروع ہوتی ہے، پھر لفظ کی 2 قسمیں ہیں، بامعنی بے معنی، پھر بامعنی کی آگے 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، پھر آگے مفرد اور مرکب دونوں کی آپس میں ڈویژن ہوتی ہے، اور مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، اور مرکب کی آگے 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ یوں اس طرح اگر آپ کے سامنے نقشہ بنا دیا جائے تو میرے خیال سے آغاز ہی میں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ بات شروع ہوتی ہے لفظ سے، کہ لفظ جو ہے آغاز ہوتا ہے لفظ سے۔ لفظ کی آگے 2 قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی کی آگے 2 قسمیں ہیں، مفرد ہے اور مرکب ہے۔ بے معنی کی آگے کوئی چیز نہیں جاری ہوتی، ابھی انشاءاللہ ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی۔ بامعنی کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب، اور مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف۔ اسم فعل حرف مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ اب آئیے ذرا اسم کی آگے 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ جامد، مصدر، مشتق، یہ آگے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر آگے آئیے فعل کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ فعل کی فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ فعل کی آگے 4 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد حرف ہے، حرف کی آگے 2 قسمیں ہیں، عامل، غیر عامل۔ ان کی ڈیفینیشنز ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ فیملی ہے ساری مفرد کی، کہ مفرد کی آگے 3 قسمیں، اسم فعل حرف۔ اسم کی آگے 3 قسمیں، جامد، مصدر، مشتق۔ فعل کی آگے 4 قسمیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ حرف کی آگے 2 قسمیں، عامل اور غیر عامل۔ پھر آئیے مرکب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مرکب کی آگے 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ہم بتائیں گے کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، جو یہ ہے، کلمہ کا تعلق جو ہے وہ مفرد کے ساتھ ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو عنوان دیا گیا کتاب کے اوپر، کلمہ اور کلام، ان میں کلمہ کا تعلق مفرد کے ساتھ ہے، اور کلام کا تعلق اس مرکب کے ساتھ ہے۔ یہ جس کی بات ہم کر رہے ہیں، کلام کا تعلق مرکب کے ساتھ، اور کلمہ کا تعلق مفرد اور اس کی فیملی کے ساتھ۔ کلام کا تعلق مرکب اور اس کی فیملی کے ساتھ ہے۔ تو مرکب کی آگے 2 قسمیں ہیں، جس کو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی آگے 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی آگے 2 قسمیں ہیں، وہ ہے جملہ
اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ انشائیہ کی آگے 10 قسمیں ہیں۔ امر، نہیں، استفہام، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب، تمنا، ترجیح، یہ ساری جو ہیں وہ آگے جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں آئیں گی، ہم بیان کریں گے۔ آگے ہم مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کی اس کتاب میں علم النحو میں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، وگرنہ 5 قسمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اس کتاب میں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، جن میں مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف، یہ 3 قسمیں۔ تو یہ جو علم النحو کتاب کے اندر سبق نمبر 2 جو ہماری ویڈیو کے اعتبار سے ہے، اور فصل نمبر 1 ہے کلمہ اور کلام، یہ اس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ آئیے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لفظ ہے تو لفظ کی آگے 2 قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بے معنی تو اس کا معنی کوئی نہیں، تو ختم ہو گیا۔ بامعنی کی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی یہ فیملی ہے اور مرکب کی آگے یہ فیملی ہے۔ تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں سائڈ پہ نقشہ بھی بناتے جائیں گے کہ جو جو ہم پڑھتے جائیں آپ کے لیے بالکل واضح ہوتے جائیں۔ آئیے سب سے پہلے لفظ سے بات شروع کرتے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو نقشہ بنایا ابھی آپ کے سامنے، اس میں سب سے پہلے لفظ ہے، اور لفظ سے پھر آگے ساری چیزیں نکلی ہیں۔ تو اسی طرح نقشے کو ہی ہم آگے آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہی آپ کے سامنے ہے لفظ۔ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ جو بات بھی، ڈیفینیشن لکھی ہے کتاب میں کہ جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اسے لفظ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں آپ یہ کہہ لیں ما یتلفظ بہ الانسان۔ ما یتلفظ بہ الانسان، جو لفظ انسان بولتا ہے، جو لفظ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، جو بات کرتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر آگے لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ لفظ کی آگے 2 قسمیں ہیں، بامعنی اور بے معنی۔ بامعنی اور بے معنی۔ اب آئیے ان بامعنی اور بے معنی میں فرق کیا ہے۔ وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو اس کو بامعنی کہیں گے، نام سے واضح ہے۔ وہ لفظ جس کا کوئی معنی مفہوم ہو وہ لفظ کہلائے گا اور وہ بامعنی کہلائے گا، اور جس کا معنی مفہوم نہ ہو تو وہ بے معنی کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں جملہ استعمال کرتے ہیں، پانی وانی، ہاں، چائے وائے، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کتاب شتاب، کتاب شتاب۔ تو اب یہاں غور کیجئے کہ یہ پانی، چائے، کتاب، یہ 3 ورڈز تو آپ کی سمجھ میں ہیں، ان کا کوئی معنی مفہوم آپ کے مائنڈ میں ہے، ان کو آپ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا ہوئے؟ بامعنی۔ یہ تینوں بامعنی ہیں، لیکن یہ وانی،
اور یہ وائے اور یہ شتاب، یہ تین لفظ جو ہیں ان کا معنی مفہوم کوئی نہیں آپ کے مائنڈ میں. وانی کیا ہے، وائے کیا ہے، شتاب کیا ہے، کوئی اس کا معنی مفہوم ہے ہی نہیں آپ کے مائنڈ میں، لیکن یہ انسان بولتا ہے. تو یہ بے معنی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ان کو اپنی زبان میں بولیں یا نہ بولیں، ان کا کوئی کلام کے اندر کردار نہیں ہے. اس لیے بے معنی کے بعد یہ لسٹ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے لسٹ نہیں چلتی. لیکن با معنی کے آگے کیا ہوتا ہے کہ دو قسمیں نکلتی ہیں، جس کو مفرد کہتے ہیں اور دوسری ہے مرکب. بے معنی کے آگے کچھ نہیں. اور یا ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا، با معنی کو موضوع کہتے ہیں، موضوع بھی کہتے ہیں، اور بے معنی کو محمل کہتے ہیں. محمل جس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی استعمال نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن موضوع کیا ہے، وضع کیا ہوا، کہ جس کا کوئی مقصد ہے، جس کی کوئی حیثیت ہے، جس کی کوئی ویلیو ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں. وضع کیا ہوا کہ کسی مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہو گیا. تو با معنی کا دوسرا نام موضوع ہے اور بے معنی کا دوسرا نام محمل ہے. تو با معنی یعنی موضوع کی آگے دو قسمیں ہیں، مفرد اور نمبر 2 مرکب. اب آئیے مفرد اور مرکب کسے کہتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. یہ نقشہ آگے یوں ہی چلے گا کہ ایک ایک کر کے، جیسے ہم نے شروع میں آپ کے سامنے نقشہ بنایا تھا، وہ نقشہ یوں ہی ایک ایک کر کے آگے چلے گا. اب آئیے مفرد پہ بات کرتے ہیں. مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کی جو ڈیفینیشن، جو تعریف کتاب والے نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے. یعنی مفرد کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، وہ اکیلا لفظ ہو اور نمبر 2 وہ ایک معنی بتائے. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے مفرد کے اندر، کہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے اس کو مفرد کہتے ہیں. مثال کے طور پہ رجل، یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا لفظ ہے اور معنی بھی ایک بتا رہا ہے، آدمی. جیسے قلم، تو اکیلا لفظ ہے اور معنی بھی ایک بتا رہا ہے. اسی طرح مفتاح، چابی، اکیلا لفظ ہے اور ایک معنی بتا رہا ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں. تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہوگی بات کہ مفرد کے اندر دو چیزیں ہوں، وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے اس کو مفرد کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے. تو ہم نے بتایا تھا نقشہ بناتے ہوئے کہ جو اس ٹاپک کا، اس فصل کا عنوان ہے کلمہ اور کلام، تو کلمہ کا تعلق مفرد کے ساتھ ہے اور کلام کا تعلق اس مرکب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ کلمہ کا تعلق مفرد کے ساتھ اور کلام کا تعلق مرکب کے ساتھ ہے، کیونکہ کلمہ کا دوسرا نام مفرد ہے اور کلام کا دوسرا نام مرکب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ. تو اب آئیے اس کلمہ یا اس مفرد کی آگے جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں. اس مفرد کی یا اس کلمہ کی، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، اس کلمہ کی آگے 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. تو آج کی کلاس میں صرف یہیں تک پڑھیں گے، اس سے آگے اگلی کلاس میں لے جاتے ہیں. سبق تھوڑا لینتھی ہے، اس لیے ہم اس پہلی فصل کو 2-3 سبقوں میں پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو. تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے نمبر پہ لفظ پڑھا.
کہ لفظ جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. ما یتلفظ به الانسان، جو لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں. اور لفظ کی آگے دو قسمیں، با معنی، بے معنی. با معنی جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، اور بے معنی جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو، جن کی ڈیفینیشنز ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی تھیں. با معنی کا دوسرا نام موضوع ہے، وضع کیا ہوا، جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے. لیکن بے معنی کا دوسرا نام محمل ہے، یعنی جس کی کوئی ویلیو نہیں، حیثیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس کی یہ لسٹ یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں چلتی. جبکہ با معنی کی آگے ساری جو ہے وہ طویل فہرست چلتی ہے، اور وہ نقشہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. با معنی یعنی موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. اور مفرد ہم نے بتایا کہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے، اور مفرد کی آگے تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اور یاد رکھیے مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے. اس سے آگے اگلی کلاس میں بات کریں گے انشاءاللہ.